گنجائش ہے اور ٹورسٹ کا ایک ہجوم ہے جو مری کی طرف جا رہا ہے, تو روڈ بلاک بھی ہو سکتے ہیں, برف باری بھی ہو. آپ نے بیریئر لگا کے کیوں نہیں روکا لوگوں کو؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کسی دوسرے ملک میں اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی 18 گھنٹے سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیج رہا ہو کہ ہم 18 گھنٹے پھنسے ہوئے, اس وقت بھی حکومت حرکت میں نہ آئے. تو یہ بہت بڑی, جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور بھی اگر بھوک سے مرے گا تو مجھے خوف ہے کہ سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے ہوگا. یہاں 18 گھنٹے سے لوگ برف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, برف باری. یہ ہمارے لبرل لوگ ہیں, لبرل حکمران ہیں جو صبح و شام انسانیت کی خدمت کی باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے دل میں تھوڑا سا قوم کی ہمدردی ہے نا, تو اس مینجمنٹ کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے, جن کی اتنی شدید غفلت سے لوگ گاڑی کے اندر. ہم میں تو صحیح بات ہے, میری کیا, میں ساری سب کو, میں جو بھی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک پا رہا تھا. کس طرح بے دردی سے یہ بیچارے شہید ہوئے اس میں, اتنی غفلت یار. آپ کہہ سکتے ہیں ہم کرین پہنچا نہیں سکتے تھے 18 گھنٹے کے بعد, تو 18 گھنٹے کے بعد آپ کرین پہنچانے کی فکر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ روڈ ایسا ہے, برف باری کا سیزن ہے, کسی بھی وقت روڈ جیم ہو سکتا ہے. یہاں تو یہ سب چیزوں کا پہلے سے انتظام ہونا چاہیے, اور جیسے ٹریفک جیم ہوا ہے آپ کو پہلے سے باخبر ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ٹریفک اب ایسا جیم ہوا ہے کہ ہمیں 18 گھنٹے کے بعد لوگوں کی کمپلین کا انتظار نہیں کرنا ہے. آج میری کسی سے بہت بحث ہوئی, وہ کہہ رہا تھا یار ان لوگوں کا بھی تو قصور ہے, ایسی برف باری میں کیوں جا رہے ہیں؟ برف دیکھنے کے لیے برف باری میں ہی انسان جاتا ہے. برف دیکھنے کے لیے جون جولائی کے مہینے میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو مری جائے گا, اور برف دیکھنے کے لیے جانا یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں. ہمارے بچے ایک مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں برف دیکھنے جانا ہے, برف دیکھنے جانا ہے. میرے تو چھٹی نہیں تھی اس لیے میں نہیں گیا. تو کس قدر بڑی یعنی ایک, تو میں سمجھتا ہوں حکومت یعنی عوام کا اس میں قطعاً 1% بھی قصور نہیں ہے جو اس برف میں وہاں گئے ہیں. ایک ہمارے وزیر ہیں, ان کا بیان آیا کہ جناب اتنے لاکھوں لوگ ایک دم سے, ہماری قوم بھی بالکل پاگل ہو جاتی ہے ایک دم سے اتنے لوگوں کو. بھائی جب اتنے لوگ ایک دم سے جا رہے ہیں ان کو تھوڑی پتا کہ ہمارے علاوہ بھی بہت سارے ایک دم سے جا رہے ہیں, روڈ بلاک ہو جائے گا. ہر آدمی یہ سوچ کے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں جا رہا ہوں, مجھے کیا پتا پورا ملک وہاں جا رہا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنی روڈ ہے, اتنے ہوٹل ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کے لیے اسپیس نہیں ہے. طوفان کا پہلے سے خطرہ ہے, محکمہ موسمیات والے بتا چکے ہیں. تو آپ پہلے سے جیسے سیلاب آ رہا ہو تو پہلے سے پبلک کو بتایا جائے گا نا, پہلے سے اعلان کیا جائے گا بھائی طوفان آنے والا ہے, سیلاب آنے والا ہے. اور پھر صرف اناؤنسمنٹ پہ اکتفا نہیں کیا جاتا. ایک علاقے میں سیلاب آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, روڈ بلاک ہونے کا خطرہ ہے, گورنمنٹ پھر بیریئر لگا کے لوگوں کو روکتی ہے. صرف لارے رپے نہیں دیتی, اطلاع نہیں, ٹویٹر پہ نہیں لگا دیتی کہ جی وہ ہم نے تو ٹویٹ کیا تھا کہ آپ ابھی فی الحال نہ جائیں. آپ کیسی فضول قسم کی باتیں ہیں. تو وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو عبرتناک سزا دے. یہ غلط. اور اب جب مر گئے لوگ, شہید ہو گئے, اب جا کے کیا یار, اب آپ ٹھیک ہے اچھا کام ہے وہاں سے روڈ کھول رہے ہیں آپ, لیکن اب کیا, تو کام تو پہلے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں سے ہمیں, یا تو ان کو اللہ ہدایت دے, اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے. کل جو ہم لوگ روئے ہیں نا, میں بھی, ہمارے گھر والے بھی وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے, خدا کی قسم وہ جذبات بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اتنا, ہمارے بھی بچے ہیں بھائی, انسان اپنے بچوں کو دیکھتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں یار, آپ اپنے چھوٹے بچوں کو گھمانے لے, وہ کیسے پیاری معصوم باتیں کر رہے ہیں وہ بچے, وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس چلتے ہیں, نہیں ابو واپس نہیں جانا. تو آپ بتاؤ ان پہ کیا گزرے گی. اور یہ جو برف سے موت واقع ہوتی ہے نا, یہ اتنی آسان نہیں ہوتی. یہ ٹھٹر کے انسان, کوئی کہہ رہا ہے گیس بھر گئی, کچھ بھی ہے, سردی کا بھی دخل ہے اس میں, آکسیجن بھی ختم ہونے کا دخل ہے, جو بھی ہو, لیکن یہ آسان موت نہیں. 18 گھنٹے 20 گھنٹے آپ گاڑی کے اندر گزار دیں, بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ہم زیارت میں کہیں پھنس گئے تھے, تو 4 گھنٹے ہم نے روڈ پہ گزارے تھے سردی میں. وہ اس لیول کی سردی نہیں تھی. ہماری جو حالت, ہم سب مرد تھے, کوئی ہمارے ساتھ بچہ نہیں, کوئی خاتون نہیں, ہماری جو حالت ہوئی تھی ہم جانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ریاست کی طرف سے ایک بہت سنگین جرم ہے جس پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور وہاں کی مینجمنٹ کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, کچھ جب قصہ پرانا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور وہاں کے جو ہوٹل کے مالکان ہیں, بھائی یہ ثواب کمانے کا موقع ہے. آپ نے سارا سال بزنس کیا ہے, آپ نے سارا سال پیسہ کمایا ہے. اب لوگ بھوکے ننگے بیچارے لاوارث ہیں, آپ اپنے ہوٹلوں کے دروازے کھول دیں, ان کو سینے سے لگائیں.
آپ ان کو پیسے بھی دیں, آپ ان کو کھانا بھی کھلائیں. یہ موقع تھا قوم کی خدمت کرنے کا. ایسے موقع پہ ہوٹلوں کے کرائے بڑھا دینا, آپ پیسہ کما لو گے لیکن دنیا آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی. پیسہ تو قارون نے بہت کمایا تھا, قربانی دو بھائی, آپ دروازے کھولو, آپ اناؤنس کرو بھائی میرا ہوٹل خالی ہے, جو برف میں پھنسا ہوا ہے, جو بیچارے لاوارث ہیں, ہم نے جو ہے نا وہ کرائے لینا بند کر دیے ہیں, جس نے آنا ہے آ جائے. میں مانتا ہوں اچھے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ سب آفریں کی ہوں گی, لیکن بہرحال یہ اوتھینٹک خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہوٹل کے مالکان نے جب دیکھا کہ لوگ مجبور ہیں تو کرائے ڈبل سے بھی زیادہ بڑھا دی ہیں. یہ وہی گھٹیا پن ہے جو جب بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو کچھ لوگوں نے جا کے جو بیچاری خواتین کی ڈیڈ باڈی پڑی ان کے زیور نکالنا شروع کر دیے. کس منہ سے نکال رہے ہو یار تم ان لاشوں کے زیور؟ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا. چھوڑ دو اس کو. لوگ کہتے ہیں یار کوئی اور نکال کے لے جائے, کوئی اور نکال لے, کوئی بات نہیں, وہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کر لے, آپ یہ حرکت نہ کریں. آپ بہت گھٹیا حرکت ہے کہ لوگ مرے پڑے ہوئے اور آپ جا کے ان کے سونے. اور وہ ٹرین کا حادثہ ہوا تھا وہاں بھی یہی ہوا ہے. مجھے خود ایک صاحب نے بتایا جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, جب ٹرینیں ٹکرائی نہیں, 2004 کی بات ہے, پتہ نہیں 5 کی بات ہے, ٹرینیں ٹکرائی ہیں, وہ صاحب خود ٹرین میں تھے. تو وہ کمال کی بات ہی, وہ تبلیغ جماعت تھی, وہ اذان فجر کی اذان دے رہے تھے یا ظہر کی اذان کا وقت تھا, وہ اذان دے رہے تھے, کہہ رہے ہیں ہم سے آگے کے جتنے ڈبے تھے نا سارے کچل گئے. وہ یہ والا ڈبہ پہلا تھا جو بچا ہے, یعنی اس سے پیچھے والے بچ گئے. تو وہاں بھی یہی ہوا, لاشیں تڑپ رہی ہیں, لوگ کٹے ہوئے ہیں. اور بدبخت بعض سب نہیں ایسے ہوتے, لوگوں نے آ کے کیا کیا ہے کہ جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں, ان کی پینٹوں سے پیسے نکال رہے ہیں, خواتین کے زیور نکال رہے ہیں. تو یہ جب آخرت کا خوف انسان کے دل سے ختم ہو جائے نا تو پھر یہ گھٹیا پن اس پہ سوٹ کرتا ہے. تو اللہ بچائے, ایسی آزمائش میں تو سب کی آزمائش ہوتی ہے. تو ان جن لوگوں کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے نا, یہ بہت بدنما داغ ہے پوری دنیا کے لیے. یہ واقعہ جاپان میں نہیں ہو سکتا تھا, یہ واقعہ چائنا میں نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ میں مانتا ہوں وہاں بھی لوگ برف سے دبتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, جزوی حادثات ہوتے ہیں. اتنی بڑی قوم جس کا لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ابھی یہ جائیں گے سارے کے سارے مری میں برف باری دیکھنے, نتیا گلی میں برف باری دیکھنے جائیں گے, یہ اتنی بڑا کراؤڈ ہوگا اور اس میں برف کا امکان ہے, روڈ بند ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی کرین نہیں ہے, نہ ہیلی کاپٹر کا انتظام ہے. یہ سب چیزیں جن کا پہلے سے 70-80% خطرہ موجود ہے اور پہلے سے اس کا انتظام بھی نہیں کیا گیا. اور جب لوگ اس میں چیخیں نکلی ہیں, 18 گھنٹے گزر چکے ہیں, اس وقت بھی کوئی انتظام نہیں ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں یہاں پہ, وہ کہہ رہے کہ یعنی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں مر رہا ہوں, لیکن 18 گھنٹے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اب اور کتنا زندہ رہے گا ایک آدمی. تو یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ ہمیں نجات دے. بس ہدایت کے قابل ہیں تو اللہ ان کو ہدایت